میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے السلام علیکم اور پروگرام مقابل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ جلسہ گاہ کے اندر اس وقت جلسہ جاری ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کے خطاب کی متعلق کچھ اہم چیزیں ہیں وہ ہارون صاحب کے اوپر ان کا تجزیہ لیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عوام کی دہائی ہائے مہنگائی، کبھی آٹا دال چاول چینی مہنگی ہو گئے، کبھی گیس، اور آج تو حکومت نے حد کر دی، پیٹرول کی قیمت میں بھی ہوشربا اضافہ کر دیا ہے۔ عوام اس وقت شدید صدمے کی کیفیت میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کا پہیہ یوں ہی گھومے گا یا کچھ بہتری کا امکان ہے؟ اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ بلوچستان کی صورتحال پہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جام کمال صاحب طریقہ عدم اعتماد کے لیے تیار ہو جائیں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر اسمبلی میں اور مقابلہ کرنے۔ عبدالقدوس بزنجو صاحب بہت پر اعتماد ہیں اپنی کامیابی کے لیے کہ ان کی تحریک عدم اعتماد جام کمال صاحب کے اگینسٹ کامیاب ہوگی۔ ان کے اس قدر اعتماد کی وجہ کیا ہے اور اصل میں بلوچستان کے اندر ہو کیا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات کے اوپر چلیں گے۔ ہارون صاحب، مہنگائی کی تو بات نہیں، مگر آج مریم صاحبہ بھی چیخ پڑی ہیں ہارون صاحب، اس قدر مہنگائی کہ حکومت آج گئی کل گئی بس گئی۔ نہیں، حکومتیں تو اس طرح نہیں جایا کرتی، حکومت ایک آدھ دن میں نہیں جاتی۔ اصل میں وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، حضرت علی کو آواز آ رہی تھی، کسی مسجد سے کوئی آدمی تقریر کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کہہ رہا ہے قد عارفونی، مجھے بھی تو پہچانو، میں بھی تو کوئی چیز ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں مہنگائی سے انہیں کیا فرق پڑتا، جن کے پاس اربوں ڈالر ان کے لیے مہنگائی کیا معنی رکھتی ہے؟ اور کیا ان کے دور میں مہنگائی نہیں ہوتی تھی؟ اس سے کچھ کم ہوئی تھی، ویسے پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے زیادہ پہلے دن 50% بجلی بڑھائی تھی نواز شریف نے، اور پہلے دن آتے ہی IMF سے سمجھوتے کا بندوبست کیا تھا اور 500 ارب روپے بجلی کمپنی کو ادا کیے تھے، جرمانے سب معاف کر دیے تھے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں خدا کے واسطے ہمیں حکومت دو۔ یہی عمران خان کا حال تھا، ان سے انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ ان حالات میں حکومت نہ لیں، بڑی تھن میجارٹی ہے، حلیفوں پہ انحصار کرنا پڑے گا، آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں اپوزیشن میں بہتر، مگر اقتدار کی ٹیمپٹیشن بڑی کشش بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو باقی بے معنی ریٹارک ہے۔ یہ مسلم لیگ آکے احسن اقبال نے کہا کہ ہم ریلیف دیں گے۔ اگر قائد اعظم تشریف لے آئیں، جن سے بڑا مدبر پچھلے 300 سال میں میری رائے میں پیدا نہیں ہوا، وہ بھی نہیں مہنگائی اس وقت کم کر سکتے۔ 580 میں میری بات سنیں نا، یعنی کتنی کم ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، جہاں جہاں کم ہو سکتی ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جہاں جہاں لوگوں کو ریلیف دی جا سکتی۔ $580 کا تھا کوکنگ آئل، $1200 کا ہو گیا، $580 سے $1200 ارب کا ہو گیا۔ $40 کا پٹرول تھا، 84.3 گندم 30% بڑھ گئی، چینی 30% بڑھ گئی، اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ ساری اگر آپ گئے میرے پر لکھے ہوئی موجود ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک ہے حکومت کی نااہلی، مطلب مجھے بعض جگہ ٹیکس کم کیے جا سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ حکومت کا سائز چھوٹا کرنا چاہیے، وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے سول سروس کو 60% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں، وہ تو ایک لمبی بحث ہے نا۔ مگر اس ریٹائر کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم عوام کے ووٹوں سے منتخب یہ ہوتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئی تھے، نواز شریف عوام کے ووٹوں، انہوں نے دھاندلی نہیں کی تھی۔ MQM نے اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی تھی کہ مطلب 2 لاکھ ووٹ، 1.5 لاکھ ووٹ تو عام بات تھی نا۔ تو جس اخبار نویس نے اس کو رپورٹ کیا تھا اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا، اور جب اس نے وزیر اعظم سے کہا تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں۔ انہیں کس دن دھاندلی سے نفرت تھی؟ MQM جو ہے وہ ڈبے بھر دیتی تھی تو وہ روکتے تھے۔ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بھی دھاندلی سندھ میں اتنی کی، انہوں نے اس پہ کبھی اعتراض کیا؟ کسی کا کوئی اصول نہیں ہے، کسی کو دھاندلی سے کوئی چڑ نہیں ہے، کسی کو کوئی مہنگائی سے مسئلہ نہیں ہے۔ اربوں ڈالر تو ان کے پاس ہیں، یہ کون سا گھر کا کچن خود چلاتی ہیں؟ جو اندازہ ہو 2-10 روپے 15 روپے سے کیا فرق ہوگا کام آدمی کے لیے؟ اور کوئی سوال ہے؟ وہ کہتی پارلیمنٹ کو بے تقریر کر دیا عمران خان صاحب۔ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں تشریف ہی نہیں لے جاتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے؟ عمران خان اول تو یہ پارلیمانی نظام پاکستان کے لیے سازگار ہی نہیں ہے، اس پہ ایک دن پورا پروگرام کریں۔
ہر ملک کے لیے ایک میں نہیں کہتا صدارتی نظام ضرور لایا جائے، پاکستان کے لیے ایک ایسا نظام چاہیے جس میں آزادی تو ہو مگر ڈسپلن بھی تو ہو نا. ہاں آزادی پوری ہو، آزادی آزادی نہیں ہوتی. آزادی میڈیا بھی آزاد ہو لیکن یہ احساس ذمہ داری بھی ہو، اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. ہاں میڈیا کی آزادی پہ بھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ میڈیا کی آزادی سلب کی ہے، ورنہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. آواز اٹھائی ہے میڈیا کی آزادی پہ، یہ میڈیا کو برائب کرتے تھے. عمران خان صاحب نے اس کی ناک رگڑنے کی کوشش کی. دونوں کے رویے میں یہ فرق ہے. انہوں نے میڈیا کو خریدا سرکاری خزانے سے. پاکستان کا سب سے بڑا ایڈورٹائزر کون تھا؟ پنجاب حکومت. کن چیزوں کو اشتہار دیتی تھی؟ یہ پل ہم نے بنا دیا. اور پل تو 2 کلومیٹر کا بنا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، اس پہ ٹی وی پہ اشتہار کیا دے رہے ہیں آپ؟ انہوں نے یہ ضرور ٹھیک ہے، ہیٹ میڈیا پی ٹی آئی والے، اور یہ آپ ان کو بلیک میلر کہتے ہیں یا لفافہ کہتے ہیں. خواہ کسی شخص نے ایک بھی روپیہ زندگی میں مشکوک نہ کمایا ہو، یا اس کو کہتے ہیں کہ لفافہ ہے یا کچھ ہے یا بلیک میلر ہے یا فلاں ہے یا نون لیگ کا چمچہ ہے، تاکہ جو ان کے حامی اخبار ہیں وہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ کبھی ایک ذرا سا اختلاف بھی کریں تو گالیاں شروع ہو جائیں. صحیح ہے. لیکن ہم صاحب یہ کیوں بات کر رہی ہیں کہ سیاسی شہید، سیاسی موت جو ہے وہ شہید بننے کی کوشش نہ کریں؟ ایک مفروضہ ہے نا کہ عمران خان اس وقت سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا زیادہ امکان یہ ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گا. اور اگر وہ فرض کیجئے، ایک مفروضہ ہے یہ، محض ایک مفروضہ ہے، فرض کیجئے ایسا ہوتا کہ وہ سیاسی شہید بنتے تو اپوزیشن میں تو آپ کے حلق میں اٹک جاتے ہیں، آپ کی جان کو آ جاتے، آپ کی زندگی اجیرن کر دیتے. وہ تو آپ کے لیے آپ کو مہنگا پڑے گا. دیکھیے نواز شریف نہیں آ رہے اقتدار میں، یہ بات آپ سمجھ لیں. وہ سپریم کورٹ انہیں ڈسکوالیفائی کر چکی، انہیں بھی کر چکی ہے، یہ ضمانت پہ رہا. شہباز شریف کے 25 روپے کہ شہباز شریف کو انٹرنیشنل صادق الرحمین، ایک تو صادق الرحمین کا نا کوئی حد ہے، کوئی اس کے لیے سے زیادہ سخت لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا. یعنی جو لقب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کوئی حد ہے بے علمی کی کہ کوئی ہر سیاستدان یہ لفظ استعمال اٹھا کے اپنے لیے وہ ٹیگ لگاتے ہیں. خدا کا خوف ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب ایک مقدمے میں بری ہوئے کہ انہوں نے فلاں فنڈ برطانیہ کا جو ہے وہ مس یوز نہیں کیا تھا. ایک مقدمے یہ 25 ارب روپے کہاں سے آ گئے؟ ایک شوگر مل کا تو پورا بجٹ ہی شاید اتنا ہوتا ہوگا 25 ارب روپے کا. ان کے پاس کوئی حساب کتاب اور 55,000 ٹرانزیکشنز ہیں، اس کی تو کوئی نہیں. اور یہ وہی ہیں جو کہتی تھی میری لندن یا پاکستان میں جائیداد نہیں ہے. جی وہی ہیں. ان سیاست دانوں کو غلط بیانی کر، جنہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا کہ ان کے لوگوں کو غلط بیانی کرنے میں، جھوٹ بولنے میں کوئی تحمل نہیں. ان کو تحمل ہے. نواز شریف صاحب کو تحمل ہے، شہباز شریف صاحب کو تحمل ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان کے وزراء جو ہے غلط بیانی کرتے ہیں، یہ بات درست ہے. مگر آپ کے بھی تو کرتے ہیں. آپ اتنی شان سے، وہ پشتوں کا ایک محاورہ ان محترمہ پہ صادق آتا ہے کہ فلاں آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے جیسے گاجریں کھا رہا ہو. اتنی سہولت سے. اچھا ہارون صاحب، آپ نواز شریف صاحب کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں اور مریم صاحبہ تو اپنے والد کو اور بلکہ ان کی پوری جماعت ان کو شیر کہتی ہے، تو یہ عمران خان صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہے، انہیں کیوں کہتے ہیں کہ شیر کی کھال پہننے سے وہ شیر نہیں بن جاتا؟ دبا کے بھاگ گئے تھے مشرف کے زمانے میں معاہدہ کر کے، اور ابھی بھی بہانہ کر کے چلے گئے علاج کرانے کا، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب تو بہت ٹائم ہو گیا ان کو گئے ہوئے. یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا؟ کیوں کہہ رہی ہیں؟ فکر بازی بس، اور کیا ہے ان کے پاس. دیکھیے ایک پولیٹیشین، یہ ایک سیاسی مدبر کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کے پاس ملک کے مسائل کا کیا حل ہے. ٹیکس کلیکشن کیسے بہتر ہوگی، مہنگائی کیسے کم ہوگی، صنعتی پیداوار کیسے بڑھے گی، سول سروس کیسے ٹھیک ہوگی، پولیس میں بہتری کیسے آئے گی، عدلیہ کیسے ٹھیک ہوگی. یہ ہیں پاکستان کے مسائل. روزگار کے مزید مواقع کیسے پیدا ہوں گے، اور غریب آدمی کی زندگی میں بھلائی کیسے ہوگی. یہ پولیس جو ہر تھانے میں غریب لوگ پٹتے ہیں، حتیٰ کہ پولیس والے ڈاکے مارتے ہیں. یعنی سب پولیس والے تو پیشہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ پولیس میں ایسے لوگ ہیں. یہ کل مری میں جو واقعہ ہوا ہے پرسوں، کتنا افسوسناک ہے. اچھا ڈاکے مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں. اچھا یہ سارے، اچھا فرض کیجیے عمران خان پہ ان کے سارے الزامات درست ہیں، زرداری صاحب کے بارے میں کیوں نہیں کہتی؟ سندھ حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر سچ بولنا ہے آدھا سچ تو کوئی سچ نہیں ہوتا. پورا سچ بولیں، پورا سچ بولیں. ہارون صاحب وہ سچ تو ایک اور بھی بات کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جلسے میں کہ عوام عمران خان صاحب اپنے استحقاق کی بات کرتے تعیناتیوں کے معاملے میں، لیکن وزیر اعظم کا انتخاب بھی تو عوام کا استحقاق ہے نا.
وہ اس کے اوپر بھی نکتہ چینی کر رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ پہلے مجھے پانی پلا دو تو وہ کہے کہ جی پہلے تو آپ میری تنخواہ بڑھوائیں, میرا استحقاق ہے 20,000 روپے مہینہ تنخواہ, مجھے 18,000 روپے. یہ کتنی مکانہ بات ہے. اگر یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے آپ کے خیال میں تو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو آپ کب عوام کے ووٹوں سے آئے تھے؟ آپ تو خفیہ ایجنسیوں کی گود میں پلے اور فوج کی گود میں پلے. پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے ضیاء الحق نے کہا تھا اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے, نو کانفیڈنس اسی نے روکی تھی. ٹھیک ہے, 90 میں فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے جتایا تھا. جنرل کیا جیلانی نے ان کو بنایا تھا وزیر اور پھر وزیر اعلیٰ. یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہو سکتا یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بعد میں ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہے, یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد عمران خان کو حاصل ہے. وہ خود روز کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ نہیں, انہوں نے کبھی حمایت حاصل نہیں کی. پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو بہت کم مواقع پہ حمایت حاصل رہی ہے, وہ یہ دعویٰ کر سکتے. شیخ رشید صاحب پھر کس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں ہارون صاحب کہ یہ ہمارے جو عسکری قیادت کا معاملہ ہے اور وزیر اعظم کا معاملہ ہے, کچھ لوگ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ادھر ہی اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, متنازع تو وہ اپنے جو جس طرح کے حالات ہیں متنازع تو وہ بنے گا ہی, مگر وہ یہ کہتے ہیں چند دن میں حل ہو جائے گا, اللہ کرے ہو جائے. اللہ کرے مثبت انداز میں چیزیں حل ہو جائیں. لیکن ہارون صاحب پہلے دن سے اپوزیشن کی یہ لائن ہے کہ عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے احتساب نے انتقام ہے. ان کے بائیں طرف میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں انتقاماً ان پہ غلط مقدمے بنائے انہوں نے. میں اس پہ اتنی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. احتساب اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. اول تو شہزاد اکبر صاحب اس قابل ہی نہیں ہیں کہ احتساب کر سکے. پھر یہ خسرو بختیار کا احتساب آپ نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ بی آر ٹی پشاور میں نہیں کرتے. پھر آپ کا جو چیئرمین ہے نیب کا, اس کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں, وہ آپ دور کرنے کی فکر نہیں کرتے. تفتیش کو آپ بہتر نہیں بناتے, قانون دان اچھے مقرر نہیں کرتے. تو مگر یہ تو گناہ ہی اس کے شہر شمال اس بھی کنند, یہ کسی ایک کا گناہ نہیں ہے. یہ تفتیش کا نظام کیا ہے؟ 14ویں گریڈ کا انسپیکٹر ہوتا ہے, اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہوتے, اس کے بعد ڈیزل کے پیسے ہی نہیں ہوتے تفتیش کرنے کے لیے. 1000 جج کم ہیں. کبھی انہوں نے کوشش کی اس کو ٹھیک کرنے کی. عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں, مگر جو انہوں نے رانا صاحب کی بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب کی, انہوں نے کہا مقدمہ ہی ہے ان کا ان کے اوپر جعلی تھا, جھکانے کے لیے. Who is she to give a judgment? مقدمہ جعلی ہے اگر تو 2.5 سال سے 1 سال سے 19 جولائی کا واقعہ ہے پچھلے سال کا, جی تقریباً 1.25 سال ہو گیا. تو وہ اپنا ڈیلنگ ٹیکس ان کے جو وکیل ہیں فرہاد علی خان وہ تسلیم کرتے ہیں آف دا ریکارڈ جب اخبار میں کہ ہم ڈیلنگ ٹیکس استعمال کر رہے ہیں. آج انہوں نے درخواست دی ہے کہ 3 اپنا جو ہیں شریک ملزم جو ہیں ان کی بریت کی درخواست دی ہے. یعنی اول تو وہ نوبت ہی نہ آنے دی جائے کہ فرد جرم عائد ہو, اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی 1.5 سال مقدمہ. اچھا اس کو چھوڑیے, 7 سال پہلے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا. 7 سال اس میں بھی رانا صاحب بے گناہ تھے, اس میں بھی شہباز شریف بے گناہ تھے, فرض کیجئے بے گناہ ہی تھے. تو فیصلہ کیوں نہیں لیتے عدالت سے؟ جی آئی ٹی بنائی, اپنا اس کا کیس چلتا رہا, نہیں آگے بڑھ رہا تھا, وہ لوگ چیف جسٹس کے پاس گئے, متاثرہ خاندان, آخر ان لوگ قتل ہوئے تھے, وہ کھیل تماشا مذاق ہے. انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی. لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس کے فیصلے کو مسترد کر کے جی آئی ٹی ختم کر دی. 3 ججوں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جسٹس افتخار چودھری نے ان کا کیا ہے, اور قاسم خان نے انٹرسٹنگلی اس کی مخالفت کی. انہوں نے پھر ریفر کر دیا چیف جسٹس, پھر لاہور ہائی کورٹ کا ریفر. 7 رکنی بینچ ہے, 7 برس گزر چکے ہیں, اس کی سماعت ہو رہی ہے. جی آئی ٹی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ قاتلوں کسی نے قتل کیا تھا ان لوگوں کو, کوئی ذمہ دار تھا, جو بھی تھا, اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو چکتا؟ کیوں نہیں فیصلہ ہوتا اس کا؟ کبھی انہوں نے نظام عدل ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ صحیح بات کبھی پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ یہ تو ترجیحات میں ہی نہیں تھا ہارون صاحب, کبھی بھی پہلے دن. ترجیحات تو چھوڑیں, ان کی غرض پیسہ نہ تھا, پاور انجوائے کر. اور کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چیف منسٹر اپنے 4 گھروں کو چیف منسٹر ہاؤس قرار دے دے, اور اس میں سے ایک گھر جو سابق پرائم منسٹر ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا ہو. نواز شریف صاحب نے جو ایک چپاتی کھائی وہ بھی سرکاری پیسے سے کھائی, جو ایک نمک ڈالا وہ بھی سرکاری, ہلدی کا ایک آدھا چمچ ڈالا وہ بھی سرکاری پیسے. یہ تو ان کا عالم ہے. عمران خان کی حکومت کے انکمپیٹنٹ ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں.
اس کی وجوہات کیا بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جاتے ہیں، یا پھر عوام اس وقت صدمے میں اس لیے ہے کیونکہ مہنگائی شدید ہو گئی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے، تدارک کیسے ہو سکتا ہے، قیمتیں واپس آ سکتی ہیں یا پھر مزید مہنگائی ہوگی جیسے کہ شوکت ترین صاحب نے کہا. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس قدر مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آج جو پیٹرول کی صورتحال ہے، عوام صدمے میں ہے. قیمتیں واپس کیسے آئیں گی؟ دیکھیے کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ریاست کے ریٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ٹیکسز بتاتا ہوں کتنے. کسٹم ڈیوٹی ہے 10%، 10%. یہ جتنے جو ہے 134 کا. جی ایس ٹی ہے 12 سے 15 روپے. پیٹرولیم لیوی ہے 5 سے 6 روپے. یہ کم کر دیں، 25 سے 30 روپے ختم ہے، یہ ختم کر دیں. اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انڈیا میں 280 روپے 280 روپے. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں کتنا ہے؟ بنگلہ دیش میں 138 روپے، ڈیزل 130 روپے. لیکن ایک فرق ہے، ان کی جو قوت خرید ہے نا، اس کا ایک انڈیکس ہوتا ہے قوت خرید کا. صرف نیپال کا ہم سے کم ہے، باقی سبھی کی قوت خرید ہم سے زیادہ ہے. سری لنکا کی بھی زیادہ ہے. سالانہ قوت خرید جو ہے $6500 ہے انڈیا کی. پاکستان کی ہے $4900. بنگلہ دیش کی ہے $5100. ٹھیک ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا تھا. مسئلہ یہ ہے آپ نے نہ اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی. آپ کو پتہ ہے ہماری زرعی پیداوار کا تناسب انڈیا سے کیا ہے فی ایکڑ؟ 50%. 47 میں اس کے برعکس تھا. ہم ان کو بیٹ کر رہے تھے، ان سے کچھ زیادہ تھا. ٹھیک. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پورے روئے ارض پہ پاکستان میں ہے. اب جب آپ اس میں کوئی ریسرچ ہی نہیں کریں، کل عمران خان نے اس کا ذکر کیا، کبھی ریسرچ کی ہی نہیں، اچھے بیج بنائے ہی نہیں. کپاس کی آپ کی یہ حالت ہوگی. آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری تو ٹیکسٹائل کی ہے کہ آپ کپاس باہر سے منگوا رہے تھے، بیج اچھے نہیں بنائے. وہ جو سب سے بڑا ریسرچ کا ادارہ ہے اسلام آباد میں، اس پہ کالونی بنانے کے لیے سوچا گیا نواز شریف صاحب کے دور میں. وہ شہر کے قریب ہے اور اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، شاید 1000 ایکڑ سے زیادہ ہی ہو. بہت شاندار جگہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ملک کا بجٹ گھر کے بجٹ کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کی آمدن آپ کے اخراجات سے کم ہے، اخراجات زیادہ ہے آمدن کم ہے، تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ IMF کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ نواز شریف سے پہلے دن گئے تھے، یعنی آتے ہی چند دنوں میں. اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے کسی ملک کی معاشی صورتحال کی. اس کے بغیر نہ ورلڈ بینک آپ کو پیسے دے گا، نہ ایشیائی ترقیاتی بینک آپ کو. اچھا کہ چین نہیں دے گا. چین اب ML1 میں ریلیکٹنٹ ہے نا کہ بھئی آپ پیسے واپس کیسے کریں گے؟ جب آپ مغلوں کی طرح رہ رہے ہیں، زیورات سے لدی پھندی عورتیں، 4 کنال کے مکان، اور یہ کرونا سے پہلے چھٹیاں منانے کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے. بچوں کی فیسیں 40,000 روپے، ایک بچے کی فیس 60,000، 1 لاکھ روپے. اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ یہ ٹیکس امیر لوگ کب دیتے ہیں؟ ٹیکس غریب آدمی دیتے. صابن خریدا، جو آپ نے چینی خریدی، ماچس کی خریدی، جو بھی خریدا، آپ نے کپڑا خریدا، جوتا خریدا، جرابیں خریدیں، بچے کا یونیفارم، اس پہ آپ نے ٹیکس پے کیا. 2 کنال سے زیادہ کے مکان پہ لگژری ٹیکس ہے. کیوں؟ 1 کنال سے زیادہ پہ لازماً ہونے چاہیے 1 لاکھ روپے. 1 کنال کا مکان لاہور میں کتنے کا ہے؟ یعنی یہ بلکہ مالیت کا تعین کرنا چاہیے. لاہور میں 1 کنال کا مکان 3 کروڑ سے لے کے 8 کروڑ تک کا ہے. جو 3 کروڑ سے 8 کروڑ روپے جس شخص کے پاس مالیت کا مکان ہے، اللہ یہ کہ اسے وراثت میں ملا، وہ دیکھنا پڑے گا. یہ تو بڑے کیئرفلی قوانین بنانے پڑیں گے. اس طرح نہیں جیسے وہ بنا لیا نیب کا، آپ پھر اس میں رو رہے ہیں کہ پھر ترمیم کریں گے. اس سے کیوں نہیں آپ 1 لاکھ روپے سال کے لیتے؟
ٹھیک ہے، سال کا تو دے ہی سکتا ہے وہ یہ کروڑوں 4 کنال کا جس کا مکان ہے، جس کے گھر میں 4 کاریں کھڑی ہوئی ہیں اور 1 لینڈ کروزر ہے، یہ دنیا میں کہیں یہ تماشا نہیں تھا. انڈیا میں اس طرح فضول خرچی نہیں ہوتی. تو آپ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. انڈسٹری کی آپ کا عالم یہ ہے، ٹیکسٹائل ہے، چمڑا ہے، اور کیا ہے، ایک آدھ اور انڈسٹری ہے. آپ ایوب خان کے بعد آپ نے کبھی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی انڈسٹریل بیس کو، نہ مارکیٹنگ کے لیے. آج فیصل آباد میں لوگوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ یہ مارکیٹنگ نہیں کرتے؟ آپ کی ہوم ٹیکسٹائل بہت اچھی ہے. تو انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے کہا افریقہ کی مارکیٹ کبھی ایکسپلور کیا؟ انہوں نے انکشاف کیا فرانس منگواتا ہے پاکستان سے اور افریقہ میں مارکیٹنگ کرتا ہے. پاکستانی ٹیکسٹائل کی مارکیٹنگ کون کرتا ہے؟ فرانس. میں 95 میں سعودی عرب جانے شروع کیا عمرہ کے لیے، اور 2009 تک 1-2 وقفوں کے سوا میں ریگولر جاتا رہا جب تک میری صحت اچھی تھی اور چھٹی مل جاتی تھی. میں نے دیکھا چینی مصنوعات 5% سے زیادہ نہیں تھیں مکہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں. خاص طور پہ لوگ مکہ میں خریداری کرتے ہیں زیادہ. اور میں نے دیکھا کہ وہ 70-75% چلی گئیں. نماز پڑھنے والی ٹوپی، چپل، گھڑی، تسبیح، جائے نماز، ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہے، ہر وہ چیز جو ہینڈی کرافٹس، ہر وہ چیز جو عمرہ کرنے والا یا عازمین حج خریدنا چاہتے ہیں. بھائی ایک قوم ہے جو تاریخ کے چوراہے پہ سوئی پڑی ہے ہاتھ پہ. اور نواز شریف صاحب کے دور میں اکانومی کیا تھی؟ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، ہمارا تمام ترقیاتی بجٹ 100% صوبے کا بھی مرکز کا بھی لون ہوتا ہے قرضوں کی مد میں. اور کیا، آپ نے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے دی، فوج کی تنخواہیں دے دی اور اس کے اخراجات پورے کر لیے. اس کے بعد آپ کو بات کو، اور دنیا میں کوئی یہ ماڈل ہے جو پاکستان میں ہر چیز درآمد کی جا رہی ہے؟ ایک زمانے میں $1.5-2 بلین کی کھانے کی چیزیں آتی تھی. چاول، تھائی لینڈ کا چاول، کسی کے گھر میں گیا اس نے کہا تھائی لینڈ. میں نے کہا وہ مت مارے گئی ہے، تھائی لینڈ چاول تو ہوتا ہی پاکستان میں ہے. یہیں سے امریکی لے کے گئے کہ ایسا چاول اگائیں. چاکلیٹ، کتوں کی خوراک، یہ قیمتی گاڑیاں، یہ اپنا سامان اس کا میک اپ کا یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں کیا ٹیکنالوجی ہے جی؟ آپ نے ایک صارف معاشرہ بنا دیا. وہ کیا کرتے تھے مصنوعی طور پر، مشرف کے دور میں بھی، نواز شریف کے دور میں بھی، قرض لیتے جا رہے ہیں. اور موٹر ویز، انڈیا میں کون سی موٹر ویز ہیں جی؟ آپ انڈسٹریل سٹیٹ بناتے ہیں نا، کوئی چیز پیدا کرتے اور دنیا کو بیچتے. یہی جو ٹیکسٹائل ہے اس کو آئی ٹیل یو کہ $20-30 بلین تو کوئی بات تھی نہیں، کسی نے اس پہ کام نہیں کیا. اب آ کے تھوڑا سا کام شروع ہے. یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے لائق لوگوں کا ایک ٹولہ ہے نا پی ٹی آئی، تو سر پہ اٹھائے ہوئے. جی بالکل. تو اس کے باوجود دگنی ہو گئی. اگر یہ 90 میں کام شروع ہوا تو آج کہاں پہ میں 2000 میں کیلیفورنیا گیا اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ اس علاقے میں آئی ٹی کا جو سب سے بڑا بزنس مین ہے جس نے $بلینز کمائے ہیں وہ ایک پاکستانی ہے. ایک پاکستانی کیلیفورنیا میں $بلینز کما رہا تھا. مطلب یہاں پہ موقع نہیں ہے. حکومت پاکستان جو ہے اس کو کوئی پرواہ. بھائی آپ اپنے زمانے میں زندہ رہتے ہیں. معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری کیا ہے؟ ٹیکنالوجی. اب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں لوگ رو رہے ہیں دہائی دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سارا کام 2010 میں مکمل کر لیا تھا چین نے. اب ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اب ہم فٹ سولجر سرحد پہ بھیج ہی نہیں سکتے، اروناچل میں بھیج ہی نہیں سکتے، لداخ میں، اس لیے کہ وہ تو فضا سے جنگ لڑیں گے. امریکہ سے آگے نکل گیا. یہ چینی کیا تھے؟ میں ان سے ملتا رہتا تھا. سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہارون صاحب آپ ریلوے کے خسارے کی بھی بات کر رہے تھے. کیا سائنسدانوں نے کام کیا، سیاستدانوں نے نہ اس کی مانیٹرنگ کی. افسر شاہی آپ کو بتایا نا چین میں آپ 2 تنخواہیں لے لیں بعد محکمے سے. آپ نے بتایا اوور ٹائم آپ جتنا لگاتے ہیں جتنا کام نہیں، آپ جتنا زیادہ آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے. اچھا زراعت میں مجھے بتائیے 50% انڈیا سے پیچھے. انڈیا میں کون سے ذہین لوگ رہتے ہیں جی؟ وہ کون سا کام ہے جو پاکستانی نہیں کر سکتے اور انڈین کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا پائلٹ ان سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا فوجی ان سے بہتر ہے یا نہیں؟ آپ کا سائنٹسٹ ان سے بہتر ہے یا نہیں؟
आपका किसान क्यों नहीं बेहतर हो सकता? आपके पास उसे तालीम देने के लिए कोई पैसा नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में नालायक ग्रेजुएट पैदा करते हैं। आपको हैरत होगी कि जितनी यूनिवर्सिटियां हैं एग्रीकल्चर, वहाँ ज़ात बरादरी की बुनियाद पे आराइन, जाट, कंबो, अपना राजपूत, ये तंजीमें बनी हुई हैं। तो क्या मजाक है ये। और वाइस चांसलर का तकर्रर कैसे होता रहा? अब मुमकिन है कुछ बेहतर हुआ, मैंने काफ़ी अर्से से पता नहीं किया, मैं कह नहीं सकता। तो आप एग्रीकल्चर में कोई रिसर्च नहीं कर रहे, हम बचे कैसे? देखो लेबनान में सूरत हाल ये है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, बैंक पैसे ही नहीं दे रहे, इन्फ्लेशन कितना हाई है वेनेजुएला में और लेबनान में, अनबिलीवेबल। हमारे यहाँ तो चूंकि खाने की चीजें ज्यादातर यहीं पैदा होती हैं, इसमें भी हमने जक मारी कि चीनी बाहर भेज दी और गंदम बाहर भेज दी, फिर बाहर से मंगवा भी ली। कोई प्रॉपर गवर्नेंस, पहले तो गवर्नेंस का मॉडल ही नहीं है, बलदियाती इदारे नहीं बनाने देंगे, कोई भी नहीं बनाने देगा। जब फौजी हुकूमत आती है वो बनाती है, उसकी अपनी सियासी जरूरत है। पार्टियां क्या हैं? पार्टियां क्या हैं? ये शरीफ खानदान है, ये जरदारी खानदान है, उससे पहले वो भुट्टो खानदान था, ये मुफ्ती महमूद का खानदान है, अब्दुल समद अचकज़ई का खानदान है, बच्चे ये पार्टी है। पार्टी ये होती है। ये हमारा दफ्तर है। इस दफ्तर में क्या ये मुमकिन है कि जिन लोगों ने ये अदारा बनाया है वो अपने तमाम रिश्तेदारों को ला के यहाँ बैठे? ऐसा थोड़ी ना होता ये मुमकिन है? कोई तस्वर ही नहीं कर सकता। वो कहेंगे जो आदमी एंकर है, या जो आदमी न्यूज रूम चलाता है, या जो आदमी जो एनालिस्ट है, जो कैमरामैन है, जो टीम के लोग हैं, वो सब से काम कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू करेंगे। हत्या के ड्राइवर भी, हत्या के पीएन भी, चौकीदार भी, उनमें से जो बेहतर आदमी को उसका। ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है जी? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, वो एनर्जी की मीटिंगों में शरीक होता था। महंगाई एक दिन में नहीं हुई। मैं इस हुकूमत को बरी ज़िम्मा करार नहीं देता, इनकी कोई तैयारी थी ही नहीं। ये एक दिन में नहीं हुई। ये नमाज असर का वक्त है, ये घड़ी है दिन के जवाल की। ये क़यामतें जो गुजर गई थी, अमानतें कई साल। ये एनर्जी में क्या हुआ? ये नंदीपुर प्रोजेक्ट कितने का था? 22 अरब का। कितने में मुकम्मल हुआ? 80 अरब रुपए में तमगे दिए गए। बाद में पता चला ये चल ही नहीं सकता। फोटो सेशन हुए, बड़े क्रेडिट लिए उन्होंने। वरना जाहिल पे ये चल ही नहीं सकता। 22 अरब से 80 अरब कैसे हो गया? ये नालायकी थी तो डूब मरना चाहिए था, और करप्शन थी तो सजा होनी चाहिए थी। कोई मुल्क में न निज़ाम इंसाफ है, न पुलिस ठीक है, न टैक्स कलेक्शन ठीक है, न सिविल सर्विस से काम लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा कोशिश की कि पुलिस में बहुत गड़बड़ हो गई है, तो उनके डिप्टी कमिश्नर को मातहत किया जाए कि इनकी वो जो सालाना खुफिया रिपोर्ट लिखो। अच्छा, तो बगावत किसी कैफियत हो गई, वापस लेना पड़ा। ये इमरान खजब ने किया। कौन सी पुलिस में इस्लाहत की उन्होंने? जकड़ा हुआ सिस्टम। अदलिया में कौन से? जब आपका सिस्टम कोई प्रोड्यूस ही नहीं करता कोई चीज, आप पैदा नहीं। एक किसान है, मेरे गांव में एक किसान था, उसकी 1 एकड़ जमीन थी, चक नंबर 42 जुनूबी सरगोदा। सारा गांव जानता है, उस गांव से बहुत से लोग पैदा हुए, सेनेटर बने, कोई लोग माहिर तालीम बने, कि मुल्क से बाहर गए, बाद में बिजनेस किया। माहौल अच्छा था, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी थी, सरकारी स्कूल भी अच्छे होते थे। 1 एकड़ से उसने अपना ख़ानदान पाला। उसी में वो सब्जी उगाता था, उसी में वो गंदम उगाता था, उसी में वो कपास उगाता था, जैसे जुलाहा कपड़ा बनाता था, उसी से मिर्ची उगाता था, उसी से प्याज, उसी से अपना लहसुन। कभी किसी से उसने कर्ज नहीं लिया। बेलें चढ़ाई सब्जियों की, तोरी की, दरख्तों पे चढ़ा दी। जो लोग काम करते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। मलेशिया क्या था जी? ये तुर्की क्या था? कुछ ठाने भी तो हारून साहब के काम करना है इन्होंने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके तफसील आपके साथ मजीद शेयर करेंगे और बलूचिस्तान के ऊपर खास तौर पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हारून साहब, बड़ी संजीदा और बड़ी ऐसी खबरें आ गई कि हज़म करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ इंकशाफात किए हैं गवर्नर साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान इस्माइल वो इंकशाफ है, काबिल माफ़ी हैं। गवर्नर की सारी बातें काबिल इंकशाफ हैं। ऐसे ही लोग गवर्नर रहे हैं, ऐसे ही लोग वज़राए आला हैं कि वो बेचारे को ये भी नहीं पता कि लियाकत बाग कराची में उनकी शहादत का, आज उनकी शहादत का दिन है, और उनसे अगर पूछें तो वो ये नहीं बता सकते कि कज़िया क्या था, क्यों कातिल को वहीं कत्ल कर दिया गया, और बस इतना कहा आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। अब क्या 65 साल के बाद, 70 साल के बाद क्या सज़ा नहीं है? वो लियाकत अली ख़ान से अमरीकियों ने ये कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज तो उस वक्त भी एक बड़ी ताकत थी और ईरान तो बहुत कमज़ोर मुल्क था, तेल तो निकला नहीं था, कि भाई उसमें मुदाखलत करें। मुसद्दक़ जो वज़ीर आज़म था उसको हटाना चाहते थे, चूँकि वो अमेरिका और यूरोप के एजेंडे से इत्तफाक़ नहीं करता। लियाकत अली ख़ान रिफ्यूज़ड। अब तो वो बहुत सी दस्तावेज़ात छप गई हैं, तो अमरीकियों ने उनके कत्ल का वो किया, और वो अफ़गानिस्तान से एक आदमी लाया गया, किराए का कातिल, और उसको यकीन दहानी कराई होगी तुम्हें बचा लेंगे, और उसको वहीं मार डाला गया, क्योंकि वो तो साजिश, अगर वो बच जाता तो फिर तो तफ्तीश से पता चल सकता था। साजिश में नकाब होती। हैरत अंगेज़ बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अभी चंद साल पहले उसकी बेवा फौत हुई है, उसको वजीफ़ा देती रही, कभी किसी ने उसको नोट नहीं किया। और बेचारा इमरान इस्माइल को छोड़ो, पर इस बेचारे को क्या पता। मैं थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ, हारून साहब बड़े ओहदे पे बैठे गवर्नर है वो, जो भी आप कहें, लेकिन हारून साहब कल आप कहेंगे कि भाई गालिब का शेर सुना दे अपना उस्मान बुज़दार साहब, और ठीक सुना दें, और अल्लामा इकबाल के कलाम पर रोशनी डाल दें, और इब्न जोज़ी के बारे में और शेख अजवेर के बारे में मुझे क्या हैरत नहीं होनी चाहिए इस बात पे? नहीं, हैरत तो है, मगर ये इमरान खान साहब का इंतखाब यही है ना। देखिए, इमरान खान साहब के अंदर लोग नहीं समझते, अंदर से वो इनसिक्योर फील करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। जुल्फी बुखारी को, वैसे वो जुल्फी बुखारी का मुकदमा तो उसने जीत लिया, जुल्फी बुखारी, इमरान इस्माइल को, फलां को, मतलब ऐसे आदमी जो उनसे डिसएग्री ना कर सके, जो उनके सामने खड़े ना हो सकें। ठीक है, तो अब देखिए जो परवेज़ खट्टक है उसमें बहुत सी खराबियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी। BRT की तो मतलब जो चीज़ है वो जिम्मेदार है, लेकिन उसकी सूबाई हुकूमत में सीटें 33 से 65 हुई ना, मगर वो उन्हें गवारा नहीं है। हालांकि ये तो आपकी अहलियत नहीं है कि आप उसे काम नहीं ले सकते, आप उसको काबू में रखें। अगर आप अपने वज़ीर आला को काबू में नहीं रख सकते तो आप कौन से क्या कर सकते? इसका मतलब कामयाब वज़ीर आज़म नहीं है। मैं एक और वज़ीर आला की बात करूंगी बलूचिस्तान से, मगर एक और छोटा सा इंकशाफ, बहुत बड़ा इंकशाफ है, छोटी सी बात उस पर करेंगे हारून साहब। वो कहते हैं कराची में जितनी बदअमनी थी वो सारी PTI PTI नहीं, वो नवाज शरीफ का दौर था, मगर उसका क्रेडिट तो सारा रेंजर्स को जाता है। और जनरल बिलाल वहाँ थे, उन्होंने मतलब ये इतनी मेहनत की, इतनी रियाजत की, उनसे पहले जनरल रिजवान थे, उन्होंने भी की। एक लंबी जंग थी, फिर करना खुदा का क्या हुआ जब अल्लाह को मंजूर होता है। अब वो जनाब रद्द-ए-अमल तो आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रहा था, वो अचानक एक दिन जाहिर होता है, तो सबको पकड़ के ले गए रेंजर्स वाले और फर्श पे बिठा दिया। सर्दे नहीं थी वैसे, फर्श पे बिठा दिया, उन्होंने उनसे अल्लाह ताला की इख्तियार कर ली और पार्टी बेबा हो गई। तो ये नवाज शरीफ के दौर का वाक़या है, ये PTI के दौर का वाक़या नहीं है। ठीक है, मतलब को नवाज शरीफ ने हेल्प की, इसमें कोई शुबा नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर में रेंजर्स की हेल्प नहीं की जाती थी, रुकावटें डाली जाती थी। उनको जो इख्तियारात दिए गए थे उसकी एक्सटेंशन के लिए हर दफ़ा फंडा डालते थे ऑलमोस्ट। ठीक है, एक और वज़ीर आला जो मैंने आपसे बात की, जाम कमाल साहब के बारे में क्या खबर है हारून साहब, वहाँ पे होगा क्या? और नवाज शरीफ साहब के बारे में आज आपने कोई खबर नहीं दी, हर प्रोग्राम में आप देते खबर। साहब के बारे में आपको बता दिया था ना, आपने याद भी तो दिलाना होता है ना, मेरा हाफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं रहा। बात यह है, नवाज शरीफ साहब ने, एक काबिल एतमाद सोर्स ने मुझे बताया है कि शहबाज शरीफ साहब से ये कहा है कि जहाँ जाएँ बातचीत करने के लिए शायद खाकान अब्बासी को साथ लेके जाएँ। वो तो मरियम ग्रुप के हैं भाई, वो नवाज शरीफ के वफादार हैं ना, वो भाई को उतना वफादार नहीं समझते। भाई देखो, भाई की ख्वाहिश तो है ना वज़ीर आज़म बनेगी, तावीज़ लिया था पूरे 10,000 रुपये खर्च करना शहबाज शरीफ के लिए, छोटी बात तो नहीं थी। अच्छा, जाम कमाल का ये है, देखिए जाम कमाल के सिलसिले में खबर ये है, इमरान खान ने भी कह दिया भाई आप अपनी अक्सरियत साबित कर, हाथ उठा लिया। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया हम नहीं दखल लेते इसमें। नहीं, हाथ क्या उठा लिया, मतलब उन्होंने जब अक्सरियत नाराज हो जाए, चाहे उनका कसूर है या नहीं है, मैं इस पर अपनी राय वैसे दे चुका हूँ। मैं ये कह चुका हूँ
کہ اس کے بعد سٹیبلٹی نہیں رہے گی, کم ہو جائے گی. دیکھیے ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, ان پہ الزام انہوں نے کیا لگایا, ٹائم نہیں دیتے, وقت نہیں دیتے. اب وقت انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے تو روز دیتا ہوں, 5 گھنٹے روزانہ ارکان اسمبلی کو اور وزراء کو. اب اس سے زیادہ کیا, تو ظاہر اور کاروبار حکومت بھی دیکھنا ہوتا ہے, کوئی اور کام کاج بھی تو کرنا ہوتا ہے نا, یہ صرف ان کو وقت دیں. پہلے تو تھے 4-5 امیدوار, 4 تو تھے کم از کم, اب رہ گئے ہیں بزنجو صاحب. کیا نام ہے بزنجو کا پورا؟ عبدالقدوس بزنجو. عبدالقدوس بزنجو. وہ لاہور کا بھی چکر لگا گئے اور اسلام آباد کا بھی لگا گئے, اور ان سے کہا گیا بھائی, ان کو مخالفین بھی, اور انہوں نے بھی عمران خان سے بھی ان سے کہا گیا بھائی اپنی وہ, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 33. اچھا انہوں نے کہا عبدالقدوس بزنجو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ترقیاتی منصوبے منظور نہیں کیے. ایک تو یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے, میں کہیں تعزیت کرنے کے لیے جاتا تھا, وہاں بھی ساتھ نہیں, کھیتران کے بعد سوری کا عبدالرحمن کھیتران صاحب کہا کہ 20 ارب روپے, جو میرا خیال ہے پاکستان میں کسی انتخابی حلقے کے لیے جو میکسیمم جہاں پیسے خرچ 20 ارب روپے دیے گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ٹھیکے, اپوائنٹمنٹس, ٹھیکے ابو آل. ٹھیکے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں صاحب؟ میں نے کبھی اگر آپ کو ایک ٹھیکہ مل جائے, آپ کو 20 سال کی ملازمت کے برابر اس میں سے اچھا تو رزق حرام, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اس کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی جو لقمہ حرام کھاتا ہے. لاسٹ 2 منٹ ہارون صاحب. بزنجو صاحب اتنے پر اعتماد کیوں ہے, اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم جائیں گے. نہیں, وہ یہ تاثر دے رہے ہیں پر اعتماد نہیں. وہ یہ ایک تو یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب شاید ناراض ارکان کی تعداد زیادہ ہے. دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ بڑی دلچسپ اختیار کر لی پوزیشن کہ ہمارا معاہدہ جام کمال کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا معاہدہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ. اچھا لیکن یہ اگر وہاں حکومت قائم ہو جاتی ہے, اب تو تاثر یہی تھا نا تحریک انصاف کی حکومت, حالانکہ تحریک انصاف کے تو چند آدمی تھے, تو پی ڈی ایم کو کچھ بوسٹ ملے گا, ان کو دھچکا لگے گا, ٹھیک ہے, انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی اسے بچانے کی, منانے کی. لیکن ٹھیکہ ایک ایسی چیز ہے, دیکھیں نا, اگر 1 کروڑ روپے کا ہے تو 25 کروڑ روپے بچتے ہیں, یا 10 کروڑ 15 کروڑ بچتے ہیں, تو کون اس کی ٹیمپٹیشن کون؟ ٹھیک ہے بالکل. ہارون صاحب نیب آرڈیننس لے کر آیا گیا تھا, ترمیمی آرڈیننس, تو یہی کہا جا رہا تھا تو آج شہزاد اکبر صاحب نے کہہ دیا اسے مزید ترمیم کریں گے. زرداری صاحب نے اس میں اپلائی کیا, ان کو کہا اگلی سماعت میں, لیکن ایک کیس میں جج نے کہہ دیا کہ وہ کوئی رہائشی ادارہ ہے, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی, کیا نام ہے, وہ لین دین کا معاملہ تھا, نہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اس نے فلا کے نہیں دیے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پولیس جانے تو ریفری جانے, یہ ہمارے ادارہ کار. آپ دیکھیے یہ اپنا خالد جاوید خان اور نسیم فروغ, یہ لوگ فروغ نسیم صاحب یہ بناتے ہیں, جیسے وہ بنایا, میں نے کل آپ کو بتایا اس میں کیا کیا نقائص ہیں جی, اور یہ ریاضت نہیں کرتے. بس 30 سیکنڈ ہارون صاحب. اور اب یہ ہے سوال یہ ہے کہ نیب نے بہت سی غلطیاں کی ہوگی, اربوں روپے اس نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے وصول کر کے دیے ہیں. کوئی آپ کے پاس قانون ہونا چاہیے نا, 10,000 ہاؤسنگ سوسائٹیاں, مشکل سے 1 درجن ٹھیک ہوں گی. کوئی قانون ہونا چاہیے, اگر وہ پیسے کھا جائیں تو پھر آپ ٹیک اوور کریں حکومت, ان کے پیسے لے کے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.